کے حرفوں کی ادائیگی اور ان کا اصلی تلفظ محفوظ ہے، اور اس علم کے ضروری قواعد و ضوابط جانے بغیر قرآن مجید کا تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قواعد تجوید کی پابندی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تلاوت لب و لہجہ محفوظ رہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم تجوید کے بنیادی قواعد سے آگاہی حاصل کر کے اس کے مطابق تلاوت کرے۔ تجوید کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علمی تجوید، نمبر 2 عملی تجوید۔ علمی تجوید سے مراد یہ ہے کہ ان قواعد و ضوابط اور اصول و احکام کو سیکھنا جو علماء و قراء نے ایک خاص ترتیب کے مطابق مرتب کیے ہیں، اور عملی تجوید سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت قواعد تجوید کے مطابق اس طرح کرنا کہ الفاظ و کلمات ہر قسم کی کمی، زیادتی اور تبدیلی کی غلطی سے محفوظ ہوں۔ نیز اس تلاوت کی کیفیت تواتر کے ساتھ روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند سے ثابت ہو۔ اور آج کل زیادہ زور علمی تجوید یعنی صرف قواعد تجوید کو یاد کروانے پر دیا جاتا ہے، اور عملی تجوید کو اکثر معلمین نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ عملی تجوید ہر مرد و زن کے لیے لازم و فرض ہے۔ اور اس عملی تجوید کے بارے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو انتہائی عمدہ طریقے سے اس پر عمل پیرا ہو کر اجر و ثواب سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو باوجود صلاحیت کے تجوید کو ترک کر کے بے عملی میں مبتلا ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو مجبور ہیں، یعنی جو محنت کے باوجود صحیح ادائیگی پر قادر نہیں ہوتے۔ جو شخص کلام الہی کو صحیح تلفظ کے موافق ادا کرنے کی قدرت تو رکھتا ہے، لیکن وہ خودی اور بے نیازی اور اپنے حفظ و ضبط پر اعتماد کرتے ہوئے کسی ایسے مستند عالم و قاری کی طرف رجوع کرنے کو اپنی توہین اور حد تک سمجھتا ہے، جو اسے قرآن مجید کے صحیح تلفظ سے آگاہ کرے، تو ایسا شخص بلا شبہ گنہگار ہے اور کتاب اللہ کے معاملے میں دیانتداری سے کام لینے والا نہیں ہے۔ لیکن جو شخص تجوید سیکھتا ہے اور صحیح پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر زبان کے موٹا ہونے یا کسی اور وجہ سے صحیح نہیں پڑھ سکتا، تو ایسا شخص گنہگار نہیں، کیونکہ وہ مجبور ہے، اور حق تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ لیکن اس کے عذر کے بارے میں خود اس کا اپنا خیال معتبر نہ ہوگا، بلکہ کسی ماہر فن تجوید اور مستند شیخ کی گواہی ضروری ہوگی۔ چنانچہ اسی بنیادی ضرورت اور افادہ عام کے پیش نظر حروف مفردات اور ترتیل و تجوید کے بنیادی قواعد و ضوابط کی پہچان اور عملی مشق پر مشتمل ایک عام فہم اور بہت ہی آسان کورس
بنام عملی تجوید کورس نہایت مختصر اور سادہ ترین انداز میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ عامت الناس بھی قرآنی الفاظ کی صحیح ادائیگی کو نہایت آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کرے اور دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت عملی تجوید کو سیکھنے میں صرف کرے تاکہ مطلوب انداز میں قرآن مجید کی تلاوت ہو سکے اور پھر اس کی بدولت تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل ہو سکیں۔ قرآن مجید کی تصحیح کے لیے صرف حروف کی صحیح ادائیگی کی پہچان کر لینا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ زبان کے ذریعے مسلسل محنت کی جائے اور ماہر استاد کے منہ سے جو تلفظ حاصل ہو اس کو بار بار دہرایا جائے، جیسا کہ ایک کاتب مشق اور استاد کی رہنمائی سے کس طرح حروف کو عمدہ اور خوبصورت شکل میں لکھنے لگتا ہے، بس اسی طرح حروف کی ادائیگی کا معاملہ ہے کہ زبان کے ذریعہ مسلسل مشق کی جائے تو بفضلہ تعالی تھوڑے ہی وقت میں صحیح پڑھنے کی دولت میسر آ جائے گی۔ چونکہ یہ کورس عامت الناس کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اس لیے تجوید کے تفصیلی قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے زیادہ تر صحیح ادائیگی کو واضح کر کے مشق کروائی جائے گی